اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میرا نام محمد اقبال ہے اور میں ادارے میں اکنامکس پڑھاتا ہوں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اس امید کے ساتھ کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے باخیریت ہوں گے۔ بیٹے، یہ آپ کے لیے یہ جو موجودہ وقت ہے انتہائی اہم ہے، کیونکہ اب اللہ کے فضل و کرم سے جس وبا کو ہم لوگ جھیل رہے تھے پچھلے 3-4 مہینے سے، اس میں اب ہم کی شدت میں اللہ کی خصوصی فضل اور رحمت سے اس میں اب کمی آنے لگی ہے۔ اب حالات بہتری کی جانب جا رہے ہیں، زندگی کی رونقیں لوٹ رہی ہیں۔ ان میں اس بات کا ہم نے کبھی بھی اس کو نہیں بھولنا کہ اب یہ وبا کا خطرہ ہم سے ٹل گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب اس وبا کی شدت میں، اس کے اثرات میں کمی آئی ہے، اس کے پھیلاؤ میں کمی آئی ہے، اس کا دائرہ سکڑ گیا ہے، سکڑتا جا رہا ہے۔ لیکن ہم نے جو احتیاط ہم کر رہے تھے اس احتیاط کو ہم نے ابھی بھی جاری رکھنا ہے۔ میڈیا کی جانب سے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے جو بھی ہدایات پہلے دن سے آپ کو اس وبا سے بچاؤ کے لیے آپ کو بتائی جا رہی ہیں، ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ جو ہے اپنے عوامی مقامات پر، رش والے مقامات پر جانے سے آپ نے گریز کرنا ہے۔ اگر آپ وہاں جاتے بھی ہیں تو ماسک کا استعمال کرنا ہے، ایک مخصوص فاصلہ رکھنا ہے، سماجی دوری جسے کہا جاتا ہے، سوشل ڈسٹینس برقرار رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہے، ہاتھ ملانے سے، گلے ملنے سے گریز کرنا ہے۔ یہ وہ ہدایات ہیں، یہ وہ احتیاطیں ہیں جو آپ کو شروع دن سے اس وبا سے تحفظ کے لیے آپ کو بتائی گئی ہیں، اور آپ نے بھی بچوں ابھی بھی اسے ایسے ہی فالو کرنا ہے، اس پر کار بند رہنا ہے جس طرح سے آپ پہلے جو ہے وہ احتیاط کرتے رہے ہیں۔ پبلک فائنانس کے چیپٹر اکنامکس پارٹ 2 میں ہم پڑھ رہے تھے، اور اب جو ہمارا لاسٹ لیکچر تھا یا اس سے لاسٹ جو تھا اس میں ہم اس چیپٹر کی MCQs کو جو ہے وہ سولو کر رہے تھے۔ تو ابھی بھی ہم اسی مراحل میں ہیں، تو آج ہم جو ہے اس سے نیکسٹ MCQs کی بات کرتے ہیں۔ کویسٹن ہے بیٹا آپ کا، ہیڈ آف گورنمنٹ ایکسپینڈیچر از۔ تو یہاں سے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا اس میں جو آج ہم MCQs پڑھیں گے وہ ہے بیٹا کہ ہیڈ آف گورنمنٹ ایکسپینڈیچر از۔ ہیڈ آف گورنمنٹ ایکسپینڈیچر از، ٹھیک ہے۔ تو پہلے جس طرح سے آپ کو پہلے سمجھایا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس سوال کو سمجھنا ہے کہ جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو سوال بیٹا ہے ہیڈ آف گورنمنٹ ایکسپینڈیچر از، یعنی حکومت کی آمدنی خرچ کرنے کی مد ہے، ٹارگٹ کون سا ہے۔ اس میں جو پہلا ہے جی اپنا آپشن بیٹا وہ یہ ہے، پہلے یہاں پر ہم لکھیں گے چاروں اس کے آپشن، اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس میں رائٹ ون آپشن کون سا ہے، A B C D۔ یہ ہمارے پاس 4 آپشن ہیں، اور پہلا آپشن جو بیٹے ہے وہ ہے ڈیفنس۔ ڈیفنس، اور دوسرا آپشن ہے پولیس، تھرڈ آپشن ہے ایجوکیشن، اور چوتھا آپشن ہے آل دیز، ٹھیک ہے۔ تو سوال کیا ہے جی آپ سے کہ حکومت ہیڈ آف ایکسپینڈیچر، حکومتی
अखराजात की मद्दात है। पहला ऑप्शन दिफा, दूसरा ऑप्शन आपके पास है पुलिस, तीसरा है बेटे तालीम, और चौथा है कि ये तमाम। जी, अब आपने इसमें से अपने लिए दुरुस्त जवाब को मुंतखब करना है कि इसमें से कौन सा है। तो MCQs सॉल्व करने का आपको पहले भी तरीका बताया है, अब वही है कि आपने ABC अंदाज़े से या जल्दबाजी में इसे आपने हल नहीं करना, और ख़ास कर क्योंकि आप जब पेपर में सॉल्व कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर एक डिफ़ाइंड टाइम होता है, वो लिमिटेड टाइम है, उसमें आपने जो है उससे जवाब देना होता है। और ये जो चीज़ें जहाँ पर पढ़ाई जाती हैं उसकी तमाम पॉसिबिलिटीज़ को देखने के लिए, उसके ऑप्शन पे गौर करने के लिए, तो ये उस वक्त के मराहिल हैं जब आप अपना सिलेबस तैयार कर रहे होते हैं। तो अब आप इसे तैयार कर रहे होते हैं तो उसमें आपने ऐसे इसको समझ के तैयार करना है कि जब आपसे पेपर में उस हवाले से MCQs आए तो इतनी आपकी मशक होनी चाहिए उसको सॉल्व करने के हवाले से कि आप फ़ौरन समझ जाएं कि आपसे सवाल जो कौन सा पूछा जा रहा है और आपने इसका जवाब क्या लिखना है। सवाल क्या है बेटे कि हेड ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज़ कि हुकूमती अखराजात, हेड का मतलब होता है वो टारगेट जिस पे गवर्नमेंट खर्च करती है, कि गवर्नमेंट खर्च करती है उसका टारगेट क्या है, ये सवाल है आपसे। तो पहला ऑप्शन है वो डिफेंस पे खर्च करती है, दिफा पे, पुलिस पे खर्च करती है, एजुकेशन पे खर्च करती है, या इन तमाम पे करती है। तो बार बार आपको वही समझाया जाता है कि जब आप थ्योरी बुक पढ़ने के बाद चाहे आप MCQ सॉल्व करते हैं या आप शॉर्ट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अब आप ये देखें कि आपकी जो थ्योरी बुक है उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि हेड ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट या हेड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्च करती है। तो उस अखराजात को जब हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्च करती है तो उसमें हमें डिफेंस भी नज़र आता है, उसमें हमें पुलिस भी नज़र आती है, एजुकेशन भी नज़र आती है। इसका मतलब ये है कि ये जितने भी ऊपर दिए गए हैं इन तमाम पर गवर्नमेंट खर्च करती है, लिहाजा इसका आंसर ये हो जाता है। ये इसका आंसर है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो डिफेंस पे भी खर्च करती है, वो पुलिस पे भी खर्च करती है, एजुकेशन पे भी खर्च करती है। और तीसरा ऑप्शन क्या है जी कि चौथा ऑप्शन क्या है, इन ऑल दीज, इन तमाम, यानी ये तमाम जो ऊपर दिए हुए हैं ये सारे के सारे हेड ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैं, यानी हुकूमत इन तमाम पे खर्च करती है। अब हम ये देखते हैं बेटे कि इसको हल करने के बाद अब हम ये देखते हैं कि यही वाला जो है अगर फ़र्ज़ करते हैं कि इसकी इस MCQ की कोई सेंस बदली जाती है या उसके ऑप्शन बदले जाते हैं तो वो क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो आपसे ये हो सकता है कि यही वाला जो MCQs है आपसे जो है वो इस तरह से पूछ लिया जाए कि हेड ऑफ पब्लिक, गवर्नमेंट की बजाय आप पब्लिक भी लिख सकते हैं, हेड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज़, इसका मतलब भी वही है। यानी जो सवाल आपका वहाँ पर था सवाल आपका अभी भी वही है। तो अब हमने ये देखना है, उर्दू में भी वही बनता है कि हुकूमत की के अखराजात की सबसे बड़ी मद या सबसे बड़ा जो है वो टारगेट क्या होता है, कि हेड ऑफ एक्सपेंडिचर कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर आपने बताने, बड़े की बात वो तो हमने MCQ सॉल्व किया था। इसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि हेड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कि हुकूमत की जो है वो अखराजात खर्च करने की मद कौन सी है। तो इसमें थोड़ा सा जो हम ये कर रहे हैं
کہ اس کے آنسر جو ہے ہم آپشن چینج کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کی پریکٹس ہو جائے کہ اگر ایسا بھی سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ بآسانی اسے جواب دے سکیں۔ مثلا اس میں جو ہے ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں جی کہ گورنمنٹ فیس ادائیگی میں پہ خرچ کرتی ہے یا حکومت پرائس پے کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ گورنمنٹ انویسٹمنٹ اور اس کے علاوہ آپ یہاں پر لکھ دیں جو ہے وہ ٹرانسپورٹ، ٹھیک ہے جی۔ یہ بیٹے 4 آپشن میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، یعنی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہیڈ آف پبلک ایکسپینڈیچر آپ سے پوچھنے کے بعد آپ کو اس طرح کے کوئی آپشن دے دیے جائیں۔ اس میں تھوڑا سا ہمیں بعض اوقات ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط نہیں کرتے، اس لیے آپ کو یہی سمجھایا جاتا ہے کہ جب آپ نے بک پڑھنی ہے تو اس میں آپ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور انتہائی توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے کہ گورنمنٹ کا سورس آف ریونیو کیا ہے، گورنمنٹ کہاں کہاں سے خرچ کرتی ہے اور ہیڈ آف ایکسپینڈیچر کیا ہیں۔ یاد رکھنا بیٹے، یہ جو پہلا میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے یہ ہے فیس، اور دوسرا جو ہے یہ قیمت ہے، اور یہ تیسرا آپشن ہے حکومتی سرمایہ کاری، چوتھا آپشن جو ہے وہ ہے عوامی ٹرانسپورٹ یا صرف ٹرانسپورٹ، ٹھیک ہے جی۔ اب سمجھانا آپ کو یہ ہے کہ سوال پہ آپ غور کریں۔ سوال آپ سے کیا پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے بتانا ہے ہیڈ آف پبلک ایکسپینڈیچر، حکومت کی خرچ کرنے کی جو ہے وہ ٹارگٹ کون سا ہے۔ تو یاد رکھنا بیٹے کہ یہ جو فی ہے یہ سورس آف ریونیو ہے، ہیڈ آف ایکسپینڈیچر نہیں ہے۔ یعنی ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ شاید گورنمنٹ کو فیس پے کرتی ہے تو خرچ ہونے کی بات ہو رہی ہے، نہیں، یہ وہ اماؤنٹ ہوتی ہے فیس، یہ سورس آف ریونیو ہے گورنمنٹ کا، جو گورنمنٹ کسی سروس کے اگینسٹ عوام سے لے رہی ہوتی ہے، مثلا لائسنس فیس ہے، ٹی وی فیس ہے وغیرہ۔ تو یہ کیا ہے، یہ فیس پیمنٹ والی کی بات نہیں ہو رہی، یہ سورس آف ارننگ کی بات ہو رہی، لہذا یہ آپ کا آپشن نہیں ہو سکتا۔ دوسرا پرائس بھی ویسے ہی ہے، پرائس بھی جو ہے ہم بعض اوقات گورنمنٹ کی کوئی اویل کرنے کے لیے کوئی سروس تو ہم اس کی جو پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ پرائس کہلاتی ہے۔ تو یعنی کہ یہ بھی گورنمنٹ کا سورس آف ریونیو ہے۔ گورنمنٹ انویسٹ بھی کرتی ہے، انویسٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ گورنمنٹ خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، گورنمنٹ انویسٹ کر کے جو ارننگ کر رہی ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو ان تینوں میں یہ بھی سورس آف ریونیو ہے، یہ بھی سورس آف ریونیو ہے، یہ بھی سورس آف ریونیو ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو میں نے آپشن ویسے ٹرانسپورٹ لکھ کے دیا ہے کہ گورنمنٹ عوام کو ٹرانسپورٹ کی سہولیات دینے کے لیے خرچ کرتی ہے۔ یہاں ٹرانسپورٹ ہو سکتی تھی، جہاں پہ ایجوکیشن ہو سکتی ہے، یہاں ہیلتھ ہو سکتی ہے، یہاں ڈیفنس ہو سکتا ہے، کہ وہ تمام جتنے جو آپ کی میں بات کر رہا ہوں نا کہ یہ سارے کے سارے ہیڈ آف ایکسپینڈیچر ہیں، گورنمنٹ کے خرچ کرنے کی جگہ ہے۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے یہ بھی ہمارا آپشن نہیں ہو سکتا، یہ بھی آپشن نہیں ہو سکتا، یہ بھی آپشن نہیں ہے، یہ بھی نہیں، سوری یہ ہمارا آپشن ہے۔ تو اس میں جو ہے اس سینس میں بھی بعض اوقات ہم سے جو ہے وہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ یہ جو آپ کے پاس آپشن ہے یہ والا، یہ فیس، پہلے سوال پڑھیں، ہم بات کرنا سوال نہیں پڑھتے، ہم اس کو سرسری طور پہ دیکھتے ہیں اور ہم کو جلدی ہمیں وہ اس کو ٹک کرنے کا ہوتا ہے کہ ہم اس کو جلدی جو ہے وہ رائٹ ون آپشن کو ڈکلیئر کریں۔ تو اس جلد بازی میں اس کو سمجھے بغیر بعض اوقات ہم غلط کر بیٹھتے ہیں اور بعد میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو جو ہے وہ اس کا آپشن تو یہ نہیں تھا۔ پر آپ نے وقت کا بھی دھیان میں رکھنا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف
ایک ہی سوال کو سوچتے سوچتے جو ہے آپ آدھے گھنٹہ جو آپ کے پاس MCQ سالانہ کا وقت ہوتا ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں پہلے سمجھنے کی ہیں. اب یہاں پر آپ کو اس لیے سارے MCQs باقاعدہ سمجھائے جاتے ہیں, لکھ کے دیے جاتے ہیں, تاکہ آپ اتنی آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے کہ آپ آسانی کے ساتھ. اب جب آپ پڑھیں گے ہیڈ آف ایکسپینڈیچر یعنی اخراجات کی بات ہو رہی ہے, سوال ہے کہ گورنمنٹ کہاں خرچ کر رہی ہے. آپ اس میں سے آپ نے ڈھونڈنا ہے گورنمنٹ کے خرچ کرنے کی جگہ, جہاں گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے. فیس یہ خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے, یہ تو سورس آف ریونیو ہے, پرائس بھی نہیں ہے, گورنمنٹ انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے. ٹرانسپورٹ یعنی کہ ٹرانسپورٹ پہ گورنمنٹ خرچ کرتی ہے. اب یہ جو بیٹا ٹرانسپورٹ ہے, ٹرانسپورٹ میں جہاں پر کوئی بھی ہیڈ آف ایکسپینڈیچر آ سکتا تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ جو خرچ کرنے کے مقامات ہیں گورنمنٹ کے, وہ ڈیفنس ہے, پولیس ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, کورٹ ہے, پبلک ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, ٹرانسپورٹ ہے. بے شمار جو ہے ایسے ٹارگٹ ہیں, ایسے ہیڈز ہیں جو گورنمنٹ جن پہ خرچ کرتی ہے. تو لہٰذا ہم نے اپنے سوال میں کون سا ڈھونڈنا ہے پوائنٹ جس پہ وہ گورنمنٹ کے اخراجات کی جو ہے وہ مد بنتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بیٹے جو ہے اس صورت میں بھی آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے, یا اس کو اس سینس میں بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جہاں پر کہ which is not head of پبلک ایکسپینڈیچر. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے اس طریقے آپ سے سوال پوچھ لیا جائے, which is not head of پبلک ایکسپینڈیچر. لاسٹ ٹائم بھی آپ کو اس MCQ میں بھی یہی بات سمجھائی ہے کہ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی, یعنی کہ آپ نے جلدی نہیں کسی کوئی فوراً کے بغیر پڑھے بغیر سمجھے نہیں ٹک کر دینا. جہاں اس کا ترجمہ بیٹا بنتا ہے کہ کون سا حکومتی خرچ کی مدات میں نہیں ہے. سوال ہے کہ ان میں سے جو ہے کون سا حکومتی خرچ نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں آپ نے اس میں آنسر, پہلے میں آپ کو آنسر لکھ دیتا ہوں, اس کے بعد ہمیں آسان ہو جائے گا. اس کو A, B, C اور D یہ آپشن ہمارے پاس. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے. پہلا ہے بیٹا کہ which is not head of public expenditure. تو یعنی کہ ہم نے اس میں یہ بتانا ہے کہ کون سا جو ہے وہ گورنمنٹ کے خرچ کرنے کا مقام نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ فائن, پہلے آپ اس کو یوں لکھ دیں ڈیفنس کہ جی, یہاں پر آپ آپشن میں جو ہے وہ ہیلتھ لکھ دیں, اور یہاں پر آپ لکھ دیں پرائس, اور یہاں پہ آپ لکھ دیں ایجوکیشن. یہ آپ کے پاس 4 آپشن ہیں. ٹھیک ہے جی. تو سوال کی نوعیت کے مطابق آپ سے سوال کیا پوچھا جا رہا ہے کہ which is not head of expenditure, کہ اردو میں جو ہوگا کہ میں سے کون سا جو ہے وہ حکومت کے اخراجات میں نہیں آتا یا اس کی مدات میں نہیں ہے, حکومت کا ہیڈ نہیں ہے. فرق یہ پہلا جو ہے وہ یہاں پہ کیا ہے بیٹے, دفاع ہے, دوسرا صحت, اس کے بعد پولیس, اور اس کے بعد ہے یہ ہے قیمت. یہ قیمت ہے اور یہ ہے تعلیم. سوال پہلے سمجھیں, اس کے بعد اس کا آپ جواب لکھیں. سوال کیا ہے جی کہ which is not head of پبلک ایکسپینڈیچر, یعنی اس میں جو ہے
ایک ایسا پوائنٹ ہے جو گورنمنٹ کے اخراجات میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو اب آپ یہ دیکھیں اس کا سمجھیں. سب سے پہلا بات کہ یہ ڈیفنس کیا ہے, یہ گورنمنٹ کا ہیڈ آف ایکسپینڈیچر ہے, یعنی اس پہ گورنمنٹ خرچ کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہم سے تو پوچھا جا رہا ہے کہ وچ از ناٹ یا ون آف دی فالوئنگ از ناٹ ہیڈ آف ایکسپینڈیچر آف گورنمنٹ, یہ بھی ہو سکتا تھا. وچ از ناٹ ہیڈ آف ایکسپینڈیچر آف گورنمنٹ, یہ بھی پوچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ چوز وچ از ناٹ ہیڈ آف ایکسپینڈیچر آف گورنمنٹ. ان کے سوال کی سینس ہے, کسی بھی بلڈنگ میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں. تو سوال کیا ہے کہ ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ اپنا آنسر. جب ہم ڈیفنس کو دیکھتے ہیں تو ڈیفنس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ڈیفنس جو ہے یہ ہیڈ آف پبلک ایکسپینڈیچر ہے, یعنی گورنمنٹ اس پہ خرچ کرتی ہے. لہذا سوال جو ہم سے پوچھا جا رہا ہے اس کا یہ جواب نہیں ہو سکتا. دوسرا ہے جی ہیلتھ, صحت. تو صحت بھی یا ہیلتھ گورنمنٹ کے ہیڈ آف ایکسپینڈیچر میں آتا ہے, یہ بھی جواب ہمارا نہیں ہو سکتا. پرائس یہ حکومت کے اخراجات میں نہیں آتا بلکہ یہ سورس آف ریونیو میں آتا ہے. لہٰذا آپ اس کو یہاں پر آپ کر لیں گے. اس کے بعد چوتھا آپشن دیکھ لیں, ایجوکیشن. یہ بھی حکومت کے اخراجات میں آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے یہ تعلیم نہ ایجوکیشن اس کا آنسر ہو سکتا ہے, کیونکہ سوال میں پوچھا گیا ہے کہ وچ از ناٹ ہیڈ آف پبلک ایکسپینڈیچر, یعنی ہم نے بتانا ہے کہ اس میں کون سا جو ہے وہ حکومتی اخراجات میں نہیں آتا. تو ڈیفنس بھی آتا ہے, وہ بھی نہیں آنسر ہو سکتا. ہیلتھ بھی آتا ہے, ایجوکیشن بھی آتا ہے. پرائس واحد اس میں ایلیمنٹ بتایا گیا ہے جو کہ حکومت کے اخراجات میں نہیں آتا بلکہ یہ حکومت کے سورس آف ریونیو میں آتا ہے. یہ بیٹے یاد رکھنا کہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کو سورس آف ریونیو میں سے کوئی پوائنٹ دے دیں. صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ چاروں آپشن آپ نے دیکھنے ہیں, اور چاروں آپشن میں جو ہے آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کون سا جو ہے وہ آنسر آپ کا درست ہو سکتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے جی ہمارے پاس یہ MCQs موجود ہیں کہ جی تو ایسے اس کا آپشن جو ہے یا یہ صورت یوں بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو تیسرا بھی ہیڈ آف ایکسپینڈیچر دے دیا جائے کہ جی یہاں پر مثلا یہی ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پر ایجوکیشن کی, اور یہاں پر آپ کو لکھ دیا جائے نون آف دیم. اب آپ کا آنسر کیا ہو جائے گا؟ اب آپ کا آنسر ہو جائے گا نون آف دیم, یعنی ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. کیوں ہم نے اس کو کیوں ٹک کیا ہے؟ اس لیے کہ سوال ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ وچ از ناٹ ہیڈ آف گورنمنٹ ایکسپینڈیچر, تو یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی, یعنی ان تینوں میں نہیں آتا, یعنی نون آف دیم. آنسر جو ہے ہمارا ان میں نہیں آتا. تو یہ بہت ہی احتیاط سے سولو کرنے والے MCQs ہوتے ہیں, یہ کیش مارکس ہوتے ہیں. اپنے ہم بچوں کو بار بار یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اس میں آپ کبھی بھی جلدی نہ کریں, جو ہے بہت ہی احتیاط کے ساتھ, بہت سمجھ کے ساتھ آپ نے اس کو جو ہے وہ سولو کرنا ہے تاکہ غلطی کا امکان اس میں نہ رہے. اور اسی لیے جو ہے کلاسز میں بھی ہم ان تمام MCQs کو باقاعدہ جو ہے وہ ہر ایک صورت میں دیکھتے ہیں. جہاں ہم ہماری آن لائن کلاسز میں بھی ہم اسی کی بات کریں تو یہ آپ کا بیٹا ایک MCQs تھا, یعنی کہ یہ بیسیکلی شارٹ کر کے دیے جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو آپ جن MCQs کو سولو کر رہے ہیں وہ کس کس صورت میں جو ہے آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. تو آگے بیٹا نیکسٹ MCQs کی بات کرتے ہیں. نیکسٹ ہے بیٹا کہ فسکل پالیسی از ریلیٹڈ ود. MCQs ہے کہ فسکل
policy is related with, یہ ہمارا کویسٹن ہے. اردو میں اس کا ترجمہ بیٹا بنتا ہے کہ مالیاتی پالیسی کا تعلق ہے. یہ ہمارا کویسٹن ہے کہ مالیاتی پالیسی جو ہے یہ اب ہم نے پہلے جب ہم اس کو شارٹ کو سالو کریں گے تو اس میں بھی ہم بات کریں گے. پہلے بھی ہم نے کی ہے کہ فسکل پالیسی مالیاتی پالیسی جو ہے یہ کیا ہوتی ہے. اب ہم اس کے آنسر پہ غور کرتے ہیں. اس کے آپشن ہیں اے بی سی ڈی. تو فسکل پالیسی از ریلیٹڈ ود، پہلا اس میں آپشن ہے جی سینٹرل بینک، سینٹرل بینک، کورٹس، تیسرا آپشن ہے گورنمنٹ، اور چوتھا آپشن ہے پروونسز. کہ فسکل پالیسی کا تعلق ہے. تو ایم شارٹ میں بھی ہم بات کریں گے کہ بیسیکلی انفلیشن اور ڈیفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے دو طرح کے میئرز کیے جاتے ہیں. ایک گورنمنٹ کرتی ہے اور دوسری جو ہے وہ سینٹرل بینک کرتا ہے. تو سینٹرل بینک جو میئرز کرتا ہے اسے مانیٹری پالیسی کہا جاتا ہے، اور گورنمنٹ جو میئرز کرتی ہے پرائس سٹیبلٹی کے لیے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فار دی ریموول آف انفلیشن اور ڈیفلیشن، تو اس کو فسکل پالیسی کہا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ فسکل پالیسی جو ہے یہ گورنمنٹ کے میئرز ہوتے ہیں، اور مانیٹری پالیسی جو ہے یہ بینک کے میئرز کو کہا جاتا ہے. اگر ہم اس میں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس سوال بنے گا کہ پہلا آپشن جو ہے وہ مرکزی بینک، کہ اس پالیسی کا تعلق سینٹرل بینک سے نہیں ہے. میں نے بھی آپ کو سمجھایا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے، اس کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے، کہ یہ حکومت کی جو ہے پالیسی ہے جسے ہم فسکل پالیسی کہتے ہیں. تو سینٹرل بینک، دوسرا کورٹس یعنی عدالتیں، تیسرا حکومت، یہ آپشن ہے گورنمنٹ ہے، اور چوتھا صوبے. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس فسکل پالیسی کا تعلق کس کے ساتھ ہے، حکومت کے ساتھ. تو یہ جو ہے اس کو آپ یاد رکھیں گے. انشاءاللہ آگے جا کے ہم بات کریں گے کہ یہ جو فسکل پالیسی ہے یہ کیا ہوتی ہے. کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پیپر ہوئے ہیں، یعنی کہ سابقہ جو ہمارے پیپرز ہیں، اس میں اس ایم سی کیوز کو 2014 15 دو سالوں میں ایسے بھی پوچھا گیا ہے کہ اس کے سوال کا یہاں پہ جو جواب ہے اس کو جو ہے گورنمنٹ پالیسی از، یعنی کہ یہاں پر گورنمنٹ یا پالیسی از. یہاں پہ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ون آف دی فالوئنگ، یعنی وچ پالیسی از ریلیٹڈ وتھ گورنمنٹ، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا گورنمنٹ پالیسی از. اسی کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ وچ پالیسی از ریلیٹڈ یا ایسوسیٹڈ یا کنسرن ود گورنمنٹ. اس میں ہم نے یہ بتانا ہے
کہ کون سی پالیسی ایسی ہے جس کا تعلق گورنمنٹ کے ساتھ ہے. اس میں ہم ABCD یہاں پر ہم 4 پالیسیز لکھتے ہیں. مثلا پہلے ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں مانیٹری پالیسی. دوسرا آپشن میں ہم لکھ دیتے ہیں پروٹیکشن تامین کی پالیسی. چوتھا آپشن فسکل پالیسی. اوکے جی. یا یہاں پر کر لیتے ہیں ٹریڈ پالیسی. 4 آپشن میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں کہ اس کا تعلق ہے کہ مطلب ایک وچ پالیسی از ریلیٹڈ ود گورنمنٹ یا گورنمنٹ پالیسی از. یہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. مطلب اس سینس میں بھی آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے جو سے اوپر میں نے لکھ کے دی ہے اور جو نیچے لکھ کے دی ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہو گیا بیٹا مانیٹری پالیسی کو آپ لکھتے ہیں زرعی پالیسی. یہ پروٹیکشن ہوتی ہے تامین کی پالیسی. تامین کی پالیسی. اور فسکل جو ہے یہ مالیاتی پالیسی ہے. اور یہ ہے تجارت کی پالیسی. تو ہم نے اس سے پہلے یہ پڑھا ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ جس پالیسی کا تعلق ہے وہ ہے فسکل. یعنی کہ آپ سے اس سینس میں بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ پالیسی کا نام بتا کر یہ پوچھ لیا جائے کہ یہ کس سے متعلقہ ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے وہ ایلیمنٹ اتھارٹی پوچھی جائے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس سے متعلقہ پالیسی کا نام کیا ہے. تو یہ بیٹے آپ کو جو ہے آج ہم نے کچھ اس میں MCQ سولو کیے ہیں. انشاءاللہ ہم اگلے میں بھی کوشش کریں گے کہ ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم ان کو سولو کرنے کی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اب پھر وہی بات آپ کو بتانی ہے لاسٹ پہ کہ آپ MCQ چاہے بک سے کرتے ہیں نوٹ سے کرتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی اور سورس ہے یا آپ پاس پیپر سے دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو بھی MCQs کرتے ہیں اس کو آپ نے سمجھ سے کرنا ہے, بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا ہے. انشاءاللہ ہم آنے والے جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم اس کے جو ریمیننگ MCQs ہیں اس پہ بات کریں گے. اللہ حافظ.